بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکا تھا جس نے صرف چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولے، مگر اس کا انجام ایسا ہوا کہ آپ سن کر کانپ جائیں گے۔ وہ ہنستا تھا، سب کو خوش رکھتا تھا، لیکن ایک عادت نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی خطرے میں ڈال دی۔ شہر کے ایک عام سے محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ بظاہر وہ بہت خوش اخلاق، ہنسمکھ اور ملنسار تھا، مگر اس کے اندر ایک خطرناک عادت چھپی ہوئی تھی: جھوٹ بولنا۔ شروع میں اس کے جھوٹ چھوٹے تھے: میں راستے میں ہوں، حالانکہ وہ گھر میں ہوتا۔ میں نے کام مکمل کر لیا، جبکہ اس نے شروع بھی نہ کیا ہوتا۔ لوگ اسے ہنسی مذاق میں لیتے اور وہ بھی سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اسے کیا معلوم یہ چھوٹا سا جھوٹ ایک دن اس کی پوری زندگی برباد کر دے گا۔ ایک دن حمزہ کے والد نے اسے کچھ پیسے دیے کہ وہ بازار سے گھر کا ضروری سامان لے آئے۔ راستے میں اس کے دوست مل گئے، انہوں نے کہا کچھ کھاتے پیتے ہیں، کل دے دینا۔ حمزہ نے سوچا ابو کو کیا پتہ چلے گا، اور اس نے وہ پیسے دوستوں کے ساتھ خرچ کر دیے۔ گھر آ کر اس نے جھوٹ بولا: ابو میرا بٹوا کہیں گر گیا، سارے پیسے چلے گئے۔ والد نے ایک لمحہ خاموشی سے اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں دکھ تھا، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ وہ رات حمزہ سکون سے سو گیا، مگر اسے نہ معلوم تھا کہ جھوٹ کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی۔ چند دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ حمزہ کو ایک کام سونپا گیا، مگر اس نے سستی کی اور کام نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا تو اس نے فوراً جھوٹ بولا: میں نے تو کر دیا تھا، شاید کسی اور نے خراب کر دیا ہو۔ اب کی بار معاملہ سنگین ہو گیا، تحقیق ہوئی اور سچ سامنے آ گیا۔ اب اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر وہ سچ بھی بولتا تب بھی لوگ کہتے یہ پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دوست ایک ایک کر کے دور ہوتے گئے، کوئی راز شیئر نہ کرتا، کوئی اہم کام نہ دیتا۔ حمزہ تنہا ہو گیا۔ وہ سوچتا میں تو بس تھوڑا سا جھوٹ بولتا تھا، سب مجھے چھوڑ کیوں گئے؟ مگر حقیقت یہ تھی کہ جھوٹ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک دن حمزہ ایک مشکل میں پھنس گیا۔ وہ واقعی بے قصور تھا، مگر حالات ایسے بن گئے کہ الزام اس پر آ گیا۔ اس نے سچ بتایا، قسمیں کھائیں، مگر کسی نے یقین نہ کیا، کیونکہ اس نے اپنی سچائی خود ختم کر دی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ کاش میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا۔ اسی پریشانی میں ایک رات وہ سویا اور اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ خود کو قبر میں پایا، اندھیرا، خاموشی، تنہائی۔ دو فرشتے آئے اور سوال شروع ہوئے: تم نے زندگی میں کیا کیا؟ حمزہ کانپنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ جب اس کے اعمال نامہ کھولا گیا تو اس میں جھوٹ ہی جھوٹ درج تھا۔ وہ چھوٹا جھوٹ، ہر بڑی بات، سب لکھا ہوا تھا۔ ایک آواز آئی: یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ کو معمولی سمجھتا تھا۔ قبر تنگ ہونے لگی، سانس رکنے لگی۔ وہ چیخا: یا اللہ، مجھے ایک موقع دے دے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حمزہ کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا، آج کے بعد صرف سچ۔ اس نے سب سے معافی مانگی، اپنے والد کے پاس گیا، سچ بتایا۔ والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ آسان نہیں تھا، لوگ اب بھی اس پر شک کرتے تھے، مگر وہ ثابت قدم رہا۔ ہر حال میں سچ بولا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد واپس آنے لگا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ حمزہ کی زندگی بدل گئی، مگر وہ ہمیشہ یہ کہتا: جھوٹ چھوٹا نہیں ہوتا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ قبر میں چیخ رہا تھا، مگر اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا، کیونکہ دنیا میں وہ جھوٹ بولتا تھا، اور آج سچ بولنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ نے توبہ تو کی، زندگی بدل بھی رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ اکثر سوچتا: اگر میں مر جاتا اس وقت جب میں مسلسل جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ سوال اس کی روح کو ہلا دیتا۔ ایک دن اچانک حمزہ شدید بیمار ہو گیا، ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا۔ اسے اپنے گزرے ہوئے دن یاد آنے لگے۔ وہ ہر جھوٹ جو اس نے بولا تھا ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔
وہ کانپنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو، اور پھر ملک الموت آ گئے۔ اگرچہ حمزہ نے توبہ کر لی تھی، مگر جھوٹ کے وہ سال اس کے لیے آسان نہ تھے۔ روح نکالتے وقت اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کانٹوں سے بھری شاخ کو زبردستی کھینچا جا رہا ہو۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر زبان خاموش ہو چکی تھی۔ حمزہ کو قبر میں رکھا گیا، لوگ چلے گئے، اندھیرا چھا گیا۔ پھر وہی لمحہ آیا، دو فرشتے نمودار ہوئے۔ انہوں نے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ حمزہ نے جواب دیا، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ پھر سوال آیا، تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ یہ سوال سن کر حمزہ کی روح کانپ گئی۔ اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھولا گیا۔ نیکیاں بھی تھیں، مگر ایک چیز بہت بھاری تھی، جھوٹ۔ ہر وہ جھوٹ جو اس نے مذاق میں بولا، ہر وہ جھوٹ جو اس نے فائدے کے لیے بولا، سب درج تھا۔ ایک آواز آئی، یہ وہ شخص ہے جو سچ جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا تھا۔ قبر اچانک تنگ ہونے لگی، دیواریں اس کے جسم کو دبانے لگیں۔ وہ چیخا، یا اللہ میں نے توبہ کر لی تھی۔ جواب آیا، توبہ قبول ہوئی، مگر انجام کا خوف تمہیں دکھایا جا رہا ہے۔ اچانک آگ کی لپیٹیں نمودار ہوئیں، وہ گرمی برداشت سے باہر تھی۔ قبر کا ایک دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ آگ کے شعلے چیخ و پکار جلتے ہوئے نکلے۔ ایک فرشتہ بولا، یہ وہ جگہ ہے جہاں جھوٹے لوگ جائیں گے اگر اللہ رحم نہ کرے۔ حمزہ کانپ گیا۔ اسی لمحے ایک نور ظاہر ہوا اور آواز آئی، یہ بندہ توبہ کر چکا تھا اور سچائی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ قبر کی تنگی کم ہو گئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ حمزہ نے سکون محسوس کیا۔ یہ منظر صرف حمزہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر اس انسان کے لیے تھا جو جھوٹ کو معمولی سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ حمزہ کو اللہ نے معاف کر دیا، مگر اس کا خوفناک تجربہ ایک سبق بن گیا۔ اگر وہ توبہ نہ کرتا تو انجام بہت دردناک ہوتا۔ جھوٹ ایک چھوٹا گناہ نہیں، یہ قبر اور آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ سچائی ہی نجات کا راستہ ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ جھوٹ اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ انسان کو تنہا کر دیتا ہے۔ سچائی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آج بھی وقت ہے، سچ بولنا شروع کر دو، کیونکہ کل قبر میں صرف سچ کام آئے گا۔ تو میرے دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست، احباب، رشتہ دار، ہماری بہنیں اس ویڈیو کو سن کر اس سے سبق حاصل کریں۔ اور آج کل جو جھوٹ، ہر وقت جھوٹ بولنا، مطلب جھوٹ بولتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا ہم لوگوں کو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو کم از کم یہ ویڈیو سن کر ان کو تھوڑا بہت بھی فائدہ ہو گیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو پلیز یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے اور لوگ